السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک میڈیسن ڈروسیرا۔ ڈروسیرا ہومیوپیتھک میں ایک ایسی دوا ہے جو کہ کم و بیش صرف سینے کے امراض کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ اس دوا کی کھانسی بہت مشہور ہے۔ ووپنگ کف ہوتی ہے جس کو کالی کھانسی کہا جاتا ہے۔ انتہائی شدید ترین کھانسی جس کو تشنجی کھانسی بھی کہتے ہیں، یہ خراش دار ہوتی ہے، شدت کے ساتھ آتی ہے اور شدید کھانسی کا دورہ پڑتا ہے۔ اس دورے میں مریض کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور کھانستے کھانستے لگتا ہے کہ دم گھٹ جائے گا، سانس رک جائے گا اور ابھی موت واقع ہو جائے گی۔ کھانسی کی آواز اتنی شدید ہوتی ہے کہ جس کو بارکنگ کف بھی کہا جاتا ہے۔ کئی گھروں تک یہ شدید ترین آواز سنی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانسنے کے ساتھ آواز بیٹھ جاتی ہے، مریض کی گلا بیٹھ جاتا ہے، نرخرے میں سوزش ہو جاتی ہے، گلے اور حلق میں خام کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہلکی سی سرسراہٹ شدید ترین کھانسی کا باعث بنتی ہے۔ کھانستے کھانستے الٹی کا ہو جانا یا الٹی جیسی محسوس ہونا اور ایسا محسوس ہونا کہ معدے اور آنتوں میں جو بھی کچھ ہے وہ کھرچ کھرچ کے نکل جائے گا، بلکہ یہی نہیں، اس کے علاوہ لگتا ایسا ہے کہ معدہ آنتیں حلق کے ذریعے باہر آ جائے گی۔ بلغم مشکل سے خارج ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، سفید یا زرد رنگ کی ہو سکتی ہے، لیکن کھانسی کی شدت انتہائی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس دوا میں زیادہ تر صبح کے وقت کھانسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بستر پہ لیٹتے ہی شدید کھانسی شروع ہو جاتی ہے، آواز بگڑ جاتی ہے، بھدی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بولنے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے اور بولنے کے لیے مریض کو زور لگانا پڑتا ہے، بہت گہرائی سے زور لگا کے بولنے کی کوشش کرتا ہے اور جیسی کوشش جاری ہوتی ہے کھانسی کا شدید غلبہ مریض پر آنے لگتا ہے۔ یہ مشکل سے سانس لینے کی تکلیف، ڈیپ بریتھنگ اور گہرائی کے ساتھ مریض سانس لیتا ہے، انتہائی اندر سے زور لگاتا ہے، یہ ڈروسیرا کی خاص علامات ہے۔ اس میں کالی کھانسی بھی ہو سکتی ہے اور عام کھانسی بھی ہو سکتی ہے جس میں انتہائی شدت کے ساتھ اٹیک ہوتا ہے۔ اس دوا کے بارے میں زیادہ تر امراض زیادہ نہیں لکھے گئے ہیں۔ یہ ہینیمن کی پروف کی بھی دوا ہے اور ہینیمن نے اس کو زیادہ تر سینے کے امراض سے ہی متعارف کرایا ہے۔ اس دوا کے بارے میں صرف آلات تنفس ہی متاثر لکھے ہیں اور بہت کم تذکرہ جوڑوں سے متعلق ہے۔ میں اس دوا کو کچھ عرصے سے کمر کی تکلیف میں بھی استعمال کراتا ہوں جس میں بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں۔ 1M پوٹینسی میں ایک خوراک یا کچھ عرصے کے بعد دوسری خوراک دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پہ ہپ جوائنٹ سے درد شروع ہوتا ہے اور کمر میں پھیل جاتا ہے۔ کمر کی تکلیف کی جہاں دیگر دوائیاں ناکام ہو گئی ہوں وہاں پہ ڈروسیرا بہت اچھا اور حیران کن کام کرتی ہے۔ یہ تکلیف عام طور پہ ہپ جوائنٹ سے پیروں تک بھی جاتا ہے اور جوڑ اس میں سخت محسوس ہوتے ہیں۔ چلنے میں لنگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے اور بستر کی سختی مریض کی کمر میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسی اگر علامات ہوں تو ڈروسیرا 1M کی خوراک دینے سے اس کے رزلٹ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں آلات تنفس کا میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ مختصر تذکرہ کیا ہے، اس میں آپ 30 پوٹینسی میں صبح آدھے گھنٹے سے 2 خوراک دینے کے بعد کچھ عرصے تک دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کریں اور ان 2 خوراک جو آدھے گھنٹے سے دی گئی ہے اس کا مشاہدہ کریں۔ عام طور پہ 90% سے زیادہ شدید کھانسی کے کیسز ان 2 خوراکوں سے ہی اچھے ہو جائیں گے۔
اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی.